حج اسلام سے پہلے ہوتا تھا. حج تو ابراہیم علیہ السلام سے عربوں میں کنٹینیو چلا رہا ہے. اور حج تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا ہے. لیکن جو کنٹینیوس حج چلا آ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اس لیے اسلام سے پہلے مشرکین بھی حج کرتے تھے، مگر ان کے حج کے شکلیں کیا ہو گئی تھی بگڑ کر کے. یہ صفا مروہ، ایک مورتی صفا پر بٹھائی تھی اور ایک مورتی مروہ پر بٹھائی تھی. یہاں آتے تھے اسے ہاتھ لگاتے تھے، وہاں جاتے تھے اسے ہاتھ لگاتے تھے. اب دیکھو صفا مروہ کی صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کس مقصد سے آتی تھی اور کیا کر کے رکھ دیا. اور پھر اس کا جو ان دو مورتیوں کی جو بیت ہے وہ اتنی بھونڈی ہے. کہتے ہیں ایک مرد کی مورتی تھی، ایک عورت کی مورتی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت تھے اور انہوں نے کعبہ شریف کے اندر زنا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت مسخ کر دی. تو ایک کو یہاں رکھ دیا اور ایک کو وہاں رکھ دیا عبرت کے لیے. اب وہ عبرت کے بجائے وہ خدا بن گئے. یہاں جاتے اسے ہاتھ لگاتے تبرک کے لیے، وہاں جاتے تھے اسے ہاتھ لگاتے تبرک کے لیے. یہ خود اس کا بیک وہ جانتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ تو دو زنا کرنے والے مرد و عورت تھے جو کعبہ شریف کے اندر انہوں نے منہ کالا کیا تھا اور ان کی شکل مسخ ہوئی تھی. اب ایسا کر دی. کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے لیکن مادرزاد ننگے کرتے تھے. کوئی کپڑا جسم پر نہیں ہونا چاہیے، اور جس گھر سے آئیں گے تمام کپڑے نکال کر کے کھونٹی پر لٹکا دیں گے. جیسے اب لوگ جاتے ہیں تو چپل پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ کے کہیں باندھ دیتے ہیں، اور بالکل مادرزاد ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے. اور ان کا تصور کیا تھا، کہتے کیا تھے کہ یہ کپڑے پہن کے تو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ کپڑے پہن کے تو گناہ کیے ہیں، ان کپڑوں کے اندر کیسے طواف کریں گے اللہ کے گھر کا. جیسے کپڑے سب نکال دیے اور اب اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جو گناہ اتنے برے سمجھتے ہیں کہ جو کپڑے پہن کر گناہ کیے ہیں وہ کپڑے پہن کر طواف نہیں کریں، وہ گناہ ضرور کریں گے. اور جو کپڑے پہن کر کیے ہیں وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، جیسا وہ الگ کر دیے اور اب ننگے طواف کر رہے ہیں. خود وہ ناپاک نہیں ہوئے، کپڑے ناپاک ہوئے. نماز بھی وہ پڑھتے تھے، اسلام سے پہلے نماز بھی پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے اللہ جانے کیسے پڑھتے تھے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر تالیاں اور سیٹیاں. اب ان دو لفظوں سے ہم پورا نقشہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے پڑھتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ تو وہی زمانے کفر سے نکلے ہوئے ہیں تو جانتے ہیں وہاں کس طرح نماز پڑھی جاتی. مگر اب اتنا زمانہ دور ہونے کے بعد میں ہم پورا نقشہ نہیں کھینچ سکتے کہ اسلام سے پہلے نمازیں کس طرح وہ لوگ پڑھتے. باقی قرآن نے کہا کہ تمہاری نماز ہے کیا، تمہاری نماز تالیاں اور سیٹیاں ہیں. یہ کوئی نماز ہے؟ نماز اسی وقت نماز ہے جب اس میں اللہ کا ذکر ہے. نماز اسی وقت نماز ہے جب اس میں اللہ کا ذکر ہے. اگر نماز میں تالیاں اور سیٹیاں رہ گئی تو کیا نماز رہی؟ نماز کچھ بھی نہیں رہی. نماز تو اسی وقت تک نماز ہے جب تک کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. تلاوت کیجیے آپ اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. جو قرآن کریم یہ تمام انسانوں کی طرف وحی کیا گیا ہے، وحی بھیجا گیا ہے، تو حکم دیا کہ اس قرآن کی تلاوت کیجیے. اب لوگوں نے جو عربی نہیں جانتے انہوں نے تلاوت کا مطلب صرف الفاظ پڑھ لینا، بس الفاظ پڑھ لیے آدھا پارا پاؤ پارا، اور وہ سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا. اور کہاں سے قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ قرآن تو آیا ہے تیری رہنمائی کے لیے، تو اسے سمجھے گا تو اس میں سے تجھے کچھ ملے گا. کیا آخرت میں ثواب ملے گا؟ بے شک آخرت میں ثواب ملے گا. لیکن دنیا میں تو قرآن تو دنیا میں تیری رہنمائی کرنے آیا ہے، اور دنیا میں تیری رہنمائی اس وقت قرآن کرے گا تو اسے سمجھے.
میرے ایک بھائی ہیں بھولے والے، اسی مسجد میں میرے ایک بھائی ہیں بھولے والے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، ایک دن مجھ سے تنہائی میں سوال کرنے آئے، کہنے مجھ سے ایک بڑا میرے دماغ میں بہت سالوں سے ایک سوال ہے۔ میں نے کہا کیا ہے تمہارے ایسا بڑا بھاری سوال کہ جو بہت سالوں سے ہے، کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ ایک دعا رہے گی اور کوئی دعا ہی نہیں، پوری زندگی یہی رٹ لگاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو دعا ہے، اس دعا کا جواب اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا جواب فاتحہ ختم ہو کر جو سورت ملائی جاتی ہے یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ سارا قرآن ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہمارے یہاں عربی کی ایک بات ہے، آپ آسانی سے نہیں سمجھیں گے، ذرا غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جو کل کا وصف ہوتا ہے وہ جز کا بھی وصف ہوتا ہے، یعنی ساری چیز کا جو وصف ہوتا ہے وہ اس کے ہر جز کا بھی وصف ہوتا ہے۔ جب سارا قرآن ہدایت ہے تو قرآن کا ہر جز بھی ہدایت ہے۔ دیکھو خربوزہ میٹھا، تو اس کا ہر جز خربوزہ ہے اور میٹھا ہے، کہ سارا مکمل ہو تو خربوزہ ہے اور آدھا ہو جائے تو خربوزہ نہیں رہا۔ نہیں، ایسا نہیں کہ سارا مکمل ہو تو میٹھا ہے، ایک کاش ہو تو میٹھا نہیں، ایسا نہیں۔ جو کل کا وصف ہوتا ہے وہی جز کا وصف ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم ھدی للمتقین، سارا قرآن کریم ھدی للمتقین ہے، تو اس کا ہر جز ھدی للمتقین ہے۔ یہ نہیں کہ سارا ہی قرآن ھدی للمتقین ہے، وہ تو سارا تو ہے ہی، اس کا ہر جز بھی ھدی للمتقین ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، قرآن میں سب سے چھوٹی سورت وہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس سورت کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کا یہ ارشاد ہے کہ اگر سارا قرآن اللہ نازل نہ فرماتے، یہ صرف والعصر نازل فرماتے، تو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس میں دعا کیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ ان بندوں کا بھی نہیں، ان بندوں کا بھی نہیں، ان بندوں کا راستہ، وہ بندے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، دولت ایمان دی ہے، دولت اسلام دی ہے، دولت تقوی دیا ہے، ان کا راستہ دکھا۔ گمراہوں کا راستہ ہمیں نہیں دیکھنا۔ جن پر تیرا غصہ ٹپکا، مغضوب علیہم، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جن پر اللہ کا غصہ ٹپکا ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جو راستے سے بھٹک گئے ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ ہمیں تو ان بندوں کا راستہ دیکھنا ہے جن پر آپ نے انعامات فرمائے ہیں، وہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ امام نے کہا سورت پوری کی تو سب نے جواب دی، سب نے کہا آمین۔ آمین کے معنی ہماری سب کی درخواست بھی یہی، سارے مجمع نے کہا کہ ہماری سب کی درخواست بھی یہی۔ سارے مجمع کی درخواست اللہ میاں کے یہاں گئی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب اس کے بعد امام پورے قرآن کریم میں سے کہیں سے قرآن کریم پڑھے گا، کتنا پڑھے گا؟ جتنا آسان ہوگا اس کے لیے اور سننے والوں کے لیے، جتنا آسان ہوگا اس کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ آج ہی آیتیں پڑھی گئی ہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس پڑھو تم قرآن میں سے جتنا تمہارے لیے آسان ہو۔ تو جماعت کی نماز ہے تو امام پڑھے گا، تنہا ہے تو آدمی خود درخواست دے گا اور خود ہی پڑھے گا۔ یہ جو امام پڑھ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے جواب سنا رہا ہے کہ تمہاری درخواست کا جواب یہ ہے۔ خود پڑھ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے خود ہی اپنے آپ کو جواب سنا رہا ہے۔ اپنی 2 حیثیتیں کر ڈالنی پڑتی،
اپنی دو حیثیتیں کر ڈالنی پڑتی. کیسے؟ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی کلمے کے دو جز حضور کے لیے بھی. حضور بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور بھی یہی پڑھتے تھے. اور جب اذان دینے والا اذان دیتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضور یہی جواب دیتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضور یہی جواب دیتے تھے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضور بھی یہی جواب دیتے تھے. یہاں جو دو حیثیتیں کر دی حضور نے. اسی طریقے سے ہر نمازی جب فاتحہ پڑھ کر فارغ ہو کر سورت پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے پڑھے گا. کسے سنائے گا؟ اپنے آپ کو سنائے گا. اب وہ جتنا حصہ اس نے پڑھا ہے اس میں نیک لوگوں کا راستہ بتلایا گیا ہے کہ تم جو درخواست کرتے ہو کہ نیک لوگوں کا راستہ، یہ پورا قرآن کریم نیک لوگوں کا راستے کا بیان ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس درخواست کے جواب میں ہر رکعت میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، مگر یہ بہت حکم بہت دشوار ہو جاتا ہے اور ضرورت بھی نہیں تھی. میں نے بتلایا کہ کل کا جو وصف ہوتا ہے بعض کا بھی وہی وصف ہوتا ہے، تو سارا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لیا جائے گا تو ابھی وہ اس دینے کا جواب ہو جائے گا.